बिस्मिल्लाह। हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है कि बानी तहरीक इंसाफ के लिए अमेरिका के कांग्रेसमैन को पैसे दिए गए, उनके लिए लॉबिंग की गई। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और साथ साथ ये भी देखेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि अब की दफ़ा आए तो हुकूमत गिरा कर जाएंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी से में हमारे साथ मौजूद होंगे एक ऐसे एविएशन एक्सपर्ट की जिनसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन आखिर मजाक का निशाना या मजाक का शिकार क्यों बन रही है। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले से में मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उज़मा कारदार साहिबा ने मुझे स्टूडियो से ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम नून से, और सीनियर तज्ज़ियाकार परवेज़ संदेला साहब मेरे साथ मौजूद हैं नीदरलैंड से। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नदीम साहब इल्ज़ाम लगाते हैं आपके मुखालफिन तज्ज़ियाकार हों या पाकिस्तान मुस्लिम नून की, आप लोगों ने लॉबिंग की है, उसी अमेरिका की मदद से लॉबिंग की है कि जिसको आप कहते थे एब्सोल्युटली नॉट। तो सर लॉबिंग तक अगर बात आ गई है तो फिर पाकिस्तान का मफाद किधर गया सर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अल्लाह की ये बड़ी रहमत है कि हमारे सारे मुखालफिन को तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशों के लिए बड़ा वक्त मिल जाता है, और ये तहरीक इंसाफ पर अल्लाह की ब्लेसिंग है। कोई भी शख्स जब अपने अपोनेंट्स के दिमागों में रहे तो समझ लें उसने अपने टारगेट पूरे कर लिए। अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर किसी भी जगह कंप्रोमाइज हो। एब्सोल्युटली नॉट कल भी था, आज भी एब्सोल्युटली नॉट है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर, पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम पर, पाकिस्तान की मजबूती और खुददारी पर। लेकिन वो आज़ाद और जमहूरी माशरे हैं। अगर वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस ये समझ रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि वो किसी लॉबिंग फर्म के से इतने मुतासर हो जाएंगे कि वो 60 के करीब पार्लियामेंटेरियंस अपनी गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे इस बात पर वो केस को देखें। और ये कोई पाकिस्तान के हवाले से अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस का ये रवैया नहीं है। मुझे जहां तक पढ़ने का और देखने का मौका मिला, दुनिया भर के मुख्तलिफ इशूज पर वो लोग अपना रिएक्शन देते हैं। आप देख लें, जब फलस्तीन की अवाम का कत्लेआम हो रहा है, फलस्तीन को फलस्तीनियों के लिए एक कब्रिस्तान बना दिया है इसराइल ने, तो पूरी यूरोप के लोग, कॉमन मैन, वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ के जर्नलिस्ट, वहाँ के पढ़े लिखे लोग सरापा एहतजाज हैं इसराइल के खिलाफ। तो ये उन मुआशरों के जिंदा होने का सबूत है। वो हमारी तरह बहुत ज्यादा मसलियत पसंद लोग नहीं है, हमारी तरह दुनियावी खुदाओं से मुतासिर लोग नहीं है, हमारी तरह अपने हर काम के लिए अल्लाह की बजाय उन लोगों की तरफ देखने वाले लोग नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे मुखालफिन ये जो प्रोपेगेट कर रहे हैं, वो एजेंडा तो ये था कि जब इमरान खान साहब ने उम्मीदवार बने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, किस तरह से गवर्नमेंट एक्शन में आई, किस तरह से खतूत लिखे गए, किस तरह से इमरान खान को एक प्रो मुस्लिम और इंतहा पसंद मुस्लिम और प्रो तालिबान बनाने की कोशिश की गई, किस तरह से कोट किया गया कि जी वो सलमान रश्दी के साथ बैठने से इनकारी थे इमरान खान साहब। तो ये दोनों पहलू जो मुनाफकत के और अपने मुखालिफ के साथ जुल्म और ज्यादती के, वो ज्यादा इन हुक्मरानों पर फिट होते हैं जो आज बैठे हुए हैं। और हुक्मरान ही होते हैं हजरत जो मुल्कों का तारुफ होते हैं। आम कॉमन आदमी तक तो किसी गैर मुल्की की एक्सेस नहीं होती। हुकूमतों की पॉलिसियां, हुकूमतों का रवैया अपनी आवाम के लिए, हुकूमतों की तरजीहात, वो सारी दुनिया वॉच कर रही होती है। वो सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिसीज वॉच नहीं हो रही होती, दुनिया भर की। दुनिया ग्लोबल विलेज है, डिजिटल दौर के लोग हैं, हर चीज फ्लैश हो रही है, हर चीज स्प्रेड हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि ये इल्जाम ठीक है। अगर वहां के पार्लियामेंटेरियंस ने खत लिखा है तो उन्होंने अपने तौर पे एक चीज देखी है, और दुनिया भर में ये चीज, इमरान खान एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। इमरान खान को फॉर्म 47 का मोहताज सियासतदान नहीं है। इमरान खान किसी साजिश के जरिए, किसी महलाती साजिश के जरिए इक़्तिदार में आने वाला शख्स नहीं है। 92 से ऑनवर्ड उनकी स्ट्रगल आप देख ले। मैं उनका जब फॉलोअर नहीं भी था, मैं उनकी जमात का हिस्सा नहीं भी था, तो मैं उनको आइडियलाइज किया करता था। और आज भी पाकिस्तान का कॉमन मैन, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी जिस एक शख्स की बेपनाह कदर करती है सोशल वर्क में भी और पॉलिटिक्स में भी, वो इमरान खान है। ठीक, बड़ी वाज़ेह बात है। ठीक हो गया। नदीम साहब जरा मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। उज़मा कारदार साहिबा, जिस तरह से नदीम साहब कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक है सब कुछ, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, एक बड़े आलमी लीडर हैं खान साहब, तो आप लोग इतने ठट्टे क्यों उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जवाब में लेटर लिखते हैं, 160 लिख देते हैं जवाब में कि जी ये क्या हो गया।
دیکھیے اگر کوئی عالمی سطح پر پاکستانی لیڈر پذیرائی حاصل کرتا ہے، آکسفورڈ کی اس طرح سے بات کی، تو کیا پرابلم کیا ہوتی ہے نون لیگ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ ندیم قریشی میرے بھائی ہیں اور بھولے بندے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی بھی مجبوری ہے، ان کو ہر چیز کا دفاع کرنا پڑتا ہے ورنہ پارٹی میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن جو حقیقت ہے اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو انہوں نے جو لابنگ فرمز ہائر کی ہیں ان کو انہوں نے ارباں ڈالر جو ہے دے کے ہائر کیا ہوا ہے، اور ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ جا کے وہاں پہ جتنے کانگریسمین ہیں یا سینیٹرز ہیں ان کے ساتھ لابنگ کریں، ان کی بولیاں شولیاں لگوائیں اور ان کی سپورٹ حاصل کریں۔ آپ اگر دیکھیں ان کو، اگر ایک شخص ہیں جن کا نام ہے بریڈ شرمن جو ہیں، ذرا کائنڈلی ندیم قریشی جا کے چیک کریں کہ یہ کون سے کانگریس مین ہیں۔ یہ وہ کانگریس مین ہیں جو سب سے بڑے پرو اسرائیل کانگریس مین ہیں، جو کہ لیڈ کرتے ہیں، ہر اسرائیل کے جو فیور کی جو بات ہونی ہوتی ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور وہی لیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی کیمپین بھی۔ تو آپ 2 اور 2 کو ملا کے دیکھ لیں۔ ابھی انہوں نے بات کی کہ جی وہ تو بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، وہ تو بڑی اس کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر بھائی بات ساری یہ ہے کہ ان کی جو کانگریس ہے انہوں نے تو سینکشن کیا ہوا ہے، جتنے آرم اور ایمونیشن استعمال ہو رہے ہیں غازہ میں اس وقت، وہاں پہ نہتے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ اس کے جو ویپنز ہیں وہ کون دے رہا ہے، کون سپلائی کر رہا ہے اسرائیل کو؟ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں یہ؟ ارے بھائی یہ وہی تو کانگریس ہے جو کہ اس کو جو ہے سینکشن کرتی ہے ان پیسوں کو، اور بریڈ شرمن جو ہے وہ سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ دیکھیں آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ بانی صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے، اب ڈیلی ٹیلی گراف میں، ٹائمز آف جیروسلم میں دیکھ لیں، یہ وہ جریدے ہیں جو کہ یہ اسرائیل کے ہیں، وہاں پہ یہ اسرائیل کی ساری جو لابی چلتی ہے، تو وہ ان کے کیوں اتنے جناب چھاپتے ہیں ان کے آرٹیکل؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا۔ تو بھئی گولڈ سمتھ کا جو ان کے ساتھ ایک تانے بانے ملتے ہیں وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے بچے بھی ان کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن آپ پاکستان کو تو اپنی ریڈ لائن بنا لیں۔ آپ نے ٹھیکہ لے لیا ہے کہ پوری پاکستان کو جا کے آپ نے اداروں کو اور ریاست کو بدنام کرنا ہے پوری دنیا میں۔ آپ لے کے آئے تھے نا ایک وہ جناب بڑا ایک ریزولوشن آیا تھا وہاں سے امریکہ کی کانگریس سے، کیا بنا اس ریزولوشن کا؟ 0/0۔ کیا بنا اس UN کے جو ورکنگ گروپ میں آپ نے جا کے تماشے لگائے تھے؟ 0/0۔ اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک سوورن ملک ہیں، ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہیں، ہم اپنے عدالتوں کے مطابق چلیں گے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہماری جو ایک جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر انٹرفیرنس کریں۔ تو یہ انٹرنل افیئرز ہیں پاکستان کے، اور کسی کی مداخلت اس میں برداشت نہیں کی جائے گی، اور یہ ان کو بھی پتا ہے۔ جو جوابی لیٹر نون لیگ کے لوگوں نے لکھا ہے، MNAs نے لکھا ہے، جی دیکھیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ انف ہے، احتجاج ہے، ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ حد ہو گئی نا، بار بار اکساتے ہیں، بار بار لابنگ سے یہ لوگ خریدتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو۔ تو یہاں کے جو MNAs ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں تو بڑی سخت تکلیف ہے اس سے کہ کیوں اس طرح سے جا کے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، جا کے یہ کہتے ہیں جی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے فلانا۔ بھئی آپ نے اگر جا کے باہر احتجاج کرنا ہے، پیسے لگانے، تو کشمیر کے لیے لگائیں، آپ غازہ کے لیے لگائیں، ان کے لیے کیوں نہیں جا کے آپ لابنگ کرتے ہیں؟ آپ تو یہاں پہ جب APC بلوائی پرائم منسٹر نے، تمام پارٹیز اس میں شامل ہوئی، یہ غائب، ان کو پرواہی کوئی نہیں ہے، ان کو تو صرف ایک بات سے غرض ہے۔ بانی صاحب بیٹھے ہوئے ڈیالہ میں، رات دن ان کو خواب آتا ہے پرائم منسٹر کی کرسی پہ مجھے بٹھا، میں دوبارہ پرائم منسٹر کی کرسی جو جب تک نہیں ملے گی وہ سارے لوگوں کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ ٹھیک، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں عظمیٰ صاحبہ۔ پرویز صاحب، آپ خود یورپ میں بیٹھے ہیں، تو جس طریقے سے نون لیگ الزام لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، اور پاکستان تحریک انصاف اس کو آرگینک قرار دے رہی ہے، لابنگ کا اور پھر آرگینک کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ میں اتنا آسان ہے کہ کسی کو پیسے دے کر، کسی کانگریس مین کو پیسے دے کر جو ہے وہ اس سے قرارداد پاس کروائی جائے؟ کیا طریقہ ہوتا ہے سر؟ تھوڑا سا بتائیں نا۔
بہت شکریہ. دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف پر اگر آپ اس کو لفظ الزام یوز کر رہے ہیں تو کوئی الزام یہ پہلی دفعہ تو لگا نہیں ہے نا. عمران خان صاحب کے حق میں اگر فرض کیا کہ وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں جو خط لکھے جا رہے ہیں تو وہ عمران خان کی محبت میں نہیں لکھے جا رہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. وہ جو لکھوا رہے ہیں, جو اس کے پیچھے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا امریکہ کیا چھوڑ کر پوری دنیا میں کسی بھی کنٹری کے کسی بھی پارلیمنٹ سے یہ خط وہ لکھوا سکتے ہیں. ان کی اتنی پاور ہے, اتنی ان کی طاقت ہے. بلکہ دیکھیں اب تو وہ کھل کر سامنے آ گئے نا. ان نے تو اپنے ملک میں, اسرائیل نے اپنے ملک کے جریدوں میں یہ چیز عمران خان صاحب کے حق میں چھپنا شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب, اب یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے نا بڑی دیر سے کہ 24-25 سال سے کہ عمران خان ایسڈ ہے ان کے. اور اب جب ایسڈ بالکل آخری لمحوں پہ آ گیا, آخری وقت پہ آ گیا ہے, تو ان کو بچانے کے لیے اس قسم کی چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. چاہے وہ, اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن 60-70 لوگوں نے یہ خط لکھا ہے وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. کیا وہ پاکستان میں جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں ساری عمر؟ ان کی تاریخ ہوگی نا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. کیا وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ غزہ کے بچوں کو مارنے کی سپورٹ کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کو بچانے کی؟ تو ہمیں وہ اگر کڑیاں ملائیں تو وہ سب کے سب وہی لوگ ہیں. سب کے سب جو غزہ پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر وہ عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. عمران خان کو بچانا ان کا مقصد اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں عمر بھر کی 24-25 سال عمران خان صاحب ان کے ایسڈ ہیں, اور اب ان کو ان کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھی کافی حد تک کسی کو سمجھ رہی ہے. ٹھیک ہے, نعیم قریشی میرے بھائی ہیں, ان کی پارٹی ہے, ان کا یہی لفظ بولتے ہیں, یہی ان کی سپورٹ کرنی پڑتی ہے, لیکن اب ایسا ہے نہیں ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ دیکھیں ان کے کریڈٹ پہ ہے کیا بیرون ملک ایسے لوگوں کی سپورٹ. اور پھر وہ اب یہ لندن میں جو واقعات ہو رہے ہیں, قاضی صاحب گئے ہیں یا میاں محمد نواز صاحب گئے ہیں, کیا اس سے پہلے جب ثاقب نثار صاحب نے اس ملک میں جو کیا تھا کیا ان کا بھی اسی طرح ویلکم کیا گیا؟ کیا ان کو بھی مارنے پیٹنے کے لیے لوگ اس طرح سڑکوں پہ نکلے تھے؟ ایسا نہیں ہوا. لیکن اب یہ بھی کریڈٹ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو جا رہا ہے. وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کے نظریے کی حمایت کرتے ہیں, جو ان کے نظریے کے پیچھے کھڑے ہیں, وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ بھی وہاں پہ یہ کہتے ہیں کیونکہ عمران خان جیل میں, ہم یہ ایسا نہیں کرنے دیں گے. تو یہ الزام میرے خیال میں نہیں ہے. اگر حقیقت پسند سے دیکھا جائے تو یہ میرے خیال میں ریالٹی ہے جو پی ایم ایل این یا پاکستان کی تمام دوسرے جو طبقے عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے صدر صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ندیم قریشی صاحب بھی موجود ہیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.